باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام بس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں، بہت شکریہ جی۔ دشمن اگر آپ کو ذلیل کر رہا ہے اور کبھی آپ پہ وہ جادو کرتا ہے، کبھی بندش کرتا ہے، کبھی آپ کے گھر کے اندر شیطانی جنات بھیجتا ہے، کبھی وہ آپ کے وجود کے اندر شیطانی جنات بھیجتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ڈیٹیل کے ساتھ اگر بیان کی جائے تو یہ بہت سارے لمبے چوڑے موضوعات ہیں، لیکن ان موضوعات کی طرف جانے کی بجائے ہم اس کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو آج بہت ہی لاجواب اور طاقتور عمل دینے جا رہے ہیں، اور یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ جس عمل سے آپ کا دشمن جو آپ کو زبان سے تنگ کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے اور بار بار آپ کو پریشان کر رہا ہے، ایسے دشمن کو بستر پر لٹانے کے لیے اور ایسے دشمن کو ذلت و رسوائی کا سامنا کروانے کے لیے نہیں باز آ رہا، تو اب آپ نے اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی، صرف آپ نے عمل کرنے کا طریقہ سمجھنا ہے اور اس طریقے کے ساتھ آج آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ تو اس عمل کا ایک دم بھی ہوتا ہے، اور وہ اگر دم کریں گے تو وہ 25 سے 30 منٹ کا دم ہے کم از کم۔ اگر میں بڑی تیزی کے ساتھ بھی اسے پڑھوں نا تو 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا ہے جس کے وجود کے اندر جنات یا جادو، تو وہ مکمل ختم کرنے کے لیے۔ تو لیکن میں دم نہیں کروں گا کیونکہ وہ ٹائم زیادہ لگے گا، میں آپ کو یہ عمل سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اس عمل کو مختصر وقت میں آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ بہت سارے معاملات، بہت سارے سوالات جوابات آپ کو دیتے رہتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب، لیکن اس عمل میں آپ کو آج میں جو خاص چیز سمجھانے والا ہوں وہ ہے دفن شدہ تعویذات، یعنی کہ زیر زمین اگر آپ کے کسی دشمن نے تعویذ دفن کیے یا پھر اس نے آپ کے پتلا بنا کر زیر زمین دفن کیے، تو ایسے دشمن سے دیکھیں عملیات کی دنیا کے اندر نا سر، عمل سننے میں اور ہوتا ہے اور سننے کے بعد کرنے میں اور ہوتا ہے اور تاثیر میں اور ہوتا ہے۔ یہ بات میری ذہن نشین کر لیں۔ مثلا آپ کو ایک بندہ کہتے ہیں کہ آپ یہ والا عمل کریں، کوئی بھی عمل ہے، سورہ فیل کا کہہ دیتا ہے کہ آپ عمل کریں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یا سورہ لاب کا، یا کوئی بھی آپ کو سورہ جن کا، سورہ ابراہیم کا، کوئی بھی۔ اب آپ وہ عمل کرتے ہیں، کہیں سے سنا ہے آپ نے، یوٹیوب سے یا کسی سے، آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو دشمن کی زبان بندی کرنی ہے، یعنی کہ کچھ روحانی طاقتوں سے آپ نے کہنا ہے کہ فلاں فلاں جو بندہ ہے اس بندے کی جا کے آپ زبان بند کر دیں، وہ میرے خلاف بول رہا ہے، وہ میرے خلاف پراپوگنڈے کر رہا ہے، مجھے وہ جو ان سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی کہ آپ کے دشمن کا آپ کی طرف سے توجہ کا ہٹ جانا۔ جب تک اس کی توجہ آپ پر رہے گی نا تب تک وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جب توجہ ہٹ جائے گی تو وہ آپ سے ہٹ جائے گا، چاہے وہ کالے علم سے، شیطانی علم سے آپ پہ حملہ کر رہا ہے، یا وہ طاقت کے زور پہ، یا وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، آپ کے پاس اس کے راز ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ سمجھنے والی چیز ہے کہ کچھ طاقتوں نے جا کر ان کو مصروف کرنا ہے، اس دشمن کو کسی اور طرف، تاکہ اس کی توجہ آپ سے ہٹ جائے۔ اب اس عمل کی اتنی پرواز اور طاقت ہے کہ آپ کے دشمن نے آپ کے خلاف اگر جادو کیا ہے نا، تو وہ تعویذات اس نے کسی اور ملک میں بھی دفن کیے ہیں نا، تو یہ طاقتیں اس دفن شدہ تعویذات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ بات سنانے کا یا بتانے کا مقصد کیا تھا، یہ آپ لوگوں کے لیے تھی۔ مثلا میں نے آپ کو یہ بات اس وجہ سے بتائی ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے شہر میں نہیں رہتا، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ جی میرا دشمن تو کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں ہے۔ تو دیکھیے کہیں سے بھی کبھی بھی کسی بھی عامل کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، مثلا ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ دو میاں بیوی ہے اور وہ فلاں ملک میں رہتے ہیں، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ یورپ میں رہتے ہیں، کوئی دوسرے ملک کا نام لیتا ہے۔ تو اب ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان میں جدائی ڈالنے کے لیے آپ عمل بتائیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ جائیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب وہ پیسے لیتا ہے اور پھر وہ ان کا نام لے لیتا ہے، لڑکے کا اور لڑکے کی والدہ کا، لڑکی کا لڑکی کی والدہ کا، تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی
فلاں بن فلاں سے جدائی ہو، تو وہ اصل میں شیطانی جنات اور موکلات کو ان کا نام جب دے دیتا ہے تو وہ ایڈریس ان کو ڈھونڈنا، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، وہ شیطانی طاقتیں اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب جب شیطانی طاقتیں کسی کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو وہ جا کر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جاتے ہی فوراً حملہ آور ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان سے بہت زیادہ یہ خوف زدہ ہوتی ہے، ڈرتی ہے شیطانی طاقتیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر سے باہر دور دور سے، پھر آہستہ آہستہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری کیٹیگری کا ہے، یعنی کہ مطلب بندے کے جتنا ایمان کمزور ہوگا، جتنی روحانیت کمزور ہوگی، وہ اتنا پھر آہستہ آہستہ ان کے قریب چلے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ پھر آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے پھر وہ وجود کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ پھر ہم جب وہ وجود کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر وہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، عمر کیونکہ جوانی کا اور معاملہ ہوتا ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کا اور معاملہ ہوتا ہے، تو جیسے جیسے وہ اس کا ٹائم گزرتا جاتا ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کئی لوگوں کو تو آخری وقت میں جا کر چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر وہ پریشان کرتی ہیں بہت زیادہ۔ میں یہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، پوری گفتگو کا خلاصہ کلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے آپ پر کسی نے تعویذات شیطانی کیے ہیں یا جادو کیے ہیں، یا آپ کے دشمن آپ پر 20 سال سے پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی پلاٹ مکان دکان پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، تو یا دکان کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، شادی پہ بندش لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں بندش لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں شیطانی اثرات شیطانی موکلات موجود ہیں، تو آپ بے فکر ہو کے یہ عمل کو خود کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا آپ نے حصار لگانا ہے جی، اور دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن کے پاگل پن کے لیے، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو، یعنی کہ اس دشمن کو سمجھ نہیں آئے گی وہ بول کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، سامنے والا کہے گا یار یہ بندے کو کیا بن گئے، مطلب بات ہی جیسے بندہ ڈن بڈن نہیں ہو جاتا۔ یقین مانیے یہ ایسا عمل ہے جو بالکل اگلے بندے کو جوڑ سکتا ہے جی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ روحانی عمل کرنے جا رہے ہیں، روحانی طاقتوں کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ناجائز کام کے لیے کر رہا ہے یا جائز کے لیے۔ ناجائز کے لیے ہوگا تو روحانی طاقتیں پھر کام نہیں کریں گی، پھر شیطانی طاقتیں آتی ہیں وہ کرتی ہیں، تو پھر وہ یہ بھی آگے ایک سلسلہ ہے جی، 10-15 منٹ اس پہ بھی لگ جائیں گے، تو بس اشارہ کافی ہے نا جی، اس پہ اوپر وضاحت کریں گے تو پھر بات آگے چلے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جی بیان کرنے کے لیے، لیکن جو لوگ شوقین ہوتے ہیں پڑیوں کے عملیات کرنے کے لیے، جنات کے موکلات کے، ہم ان سے کام لینا چاہتے ہیں یا ہم ان سے اپنے کام کروانا چاہتے ہیں، تو بالکل آسان ہے جی، تو لیکن یہ دلدل ہے، جو اس میں داخل ہو جائے پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بڑی چیزیں تو بڑی آسان ہے، کہتے ہیں نا کہ اونٹ کو رکھنا آسان ہے، اس کو پالنا مشکل ہے، اس طرح ان کو جو سے بلانا آسان ہے، ان کو واپس بھیجنا مشکل ہوتا ہے، یہ جو جنات ہوتے ہیں یا جو موکلات ہوتے ہیں۔ تو عملیات کی دنیا کے اندر اگر آپ نے قدم رنجہ فرما ہی لیا ہے تو سر میری آپ سے وصیت کہہ لیجئے، نصیحت کہہ لیجئے، ریکویسٹ کہہ لیجئے، آپ عملیات کی دنیا کے اندر بنیادی طور پر جس چیز کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے وہ ہے حصار۔ حصار کو آپ یقینی بنایا کریں، لازمی بنایا کریں، کوئی بھی عمل کریں حصار پہلے کیا کریں، اپنا کیا کریں، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر کا، اپنی پوری فیملی کا، مرد و خواتین سب کو اس عمل کی روحانی اجازت تب ہے جب آپ پوری ویڈیو تسلی سے دیکھیں گے اور ویڈیو کو لائک کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پوری بات سمجھ آتی ہے، لائک کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جمعے کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ حصار کیسے کرنا ہے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حصار آپ نے اپنا 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم کو مکمل پڑھ کے دونوں ہاتھ پہ دم کر کے آپ نے وہ سر پہ اپنے اور منہ پہ اپنے ہاتھ سے پھیر کے، اور اس طرح جب آپ نے ہاتھوں کو لے کے آ رہا ہے دشمن کے چہرے کا تصور بات کے اس طرح دشمن کا آپ نے چہرے پہ، اب یہاں سے آپ کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ حصار لگا لیا، پانی پر دم کر کے پی کے اندر کا بھی حصار لگا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے عمل شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس دشمن کی تصویر ہونا ضروری ہے، جس کے لیے بھی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں جادو تعویذات کا اثرات نہیں بھی ہے، دشمن ہے نا آپ کی زندگی کے اندر، فیکٹری میں کارخانے میں کام کرتے ہیں کہیں بھی، تو دشمن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کے دماغ میں سے اس کے اپنے خیالات کو نکالنا ہے تو پھر آپ نے جو ہے آپ نے اس کے دماغ پر، یعنی کہ تصویر جو ہے اس کے دماغ پر آپ نے، یا تصویر نہیں ہے تو تصور میں آپ اس کے دماغ پر اس طرح کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دل
کے معاملے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دل، جگر میدا مثانہ، جس معاملے میں بھی جانا چاہتے ہیں اشارہ کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح، یہ میں آپ کو کیسے مطلب ویڈیو کے اندر چلے آسان کر دیتا ہوں، اگر آپ اس طرح کریں گے تو آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، اس طرح کرنے سے آپ کے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالکل وہ آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، کھول کے نہیں بات کرتا نا میں، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے وہ اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ٹک 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 کرتے رہنا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے، چلے وہ اگلی بات ختم کرنے والی یا اتارنے والی وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہونا چاہیے، تو اس پہ بات کریں گے، پھر 5-7 منٹ اس پہ بھی لگ جائیں گے۔ تو آپ کیونکہ دشمن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو دشمن کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ، اگر آپ نے اس کے دل و دماغ میں سے چیز کو نکالنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو پھر اس کے اس طرح تصویر کے اوپر یا نقش بنا لے یا زمین پر آپ بنا لے، اس کا نام اس کی والدہ کا لکھ لے، تصویر پہ بھی آپ نے لکھنا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا۔ اور اس کے بعد اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے تصورات کی دنیا کے اندر اس کے خیالات میں اس کا چہرے کا تصور بنانا، اور اس طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ یہ چند دن آپ مسلسل اگر کرتے ہیں، 3 دن 7 دن، تو انشاءاللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ دشمن کو پتہ چل جائے گا واقعی جس نے آپ کی زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، اس کی زندگی کیسے جہنم بنتی ہے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی کوئی عمل پاورفل تھا۔ تو آپ نے آثار لگا لی، اپنا آثار میں نے طریقہ سمجھا دی ہے۔ تو آثار لگانے کے بعد نیت لازمی کیا کریں، پوری ویڈیو دیکھیں نا، سننے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ میں نے آثار پہلے بتایا تھا، نیت آثار کی اب بتا رہا ہوں، یعنی کہ 4-5 منٹ بعد۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پوری گفتگو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سنا کریں، کیونکہ جو سی چیز جہاں پہ ذہن میں آتی، کوئی رٹا لگا کے تو بیٹھے نہیں ہوتے نا، لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں جیسے جیسے ذہن میں آتی رہتی ہے، آمد ہوتی ہے، تو وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ آثار کی نیت لازمی ہے۔ دیکھیں، آپ آثار لگاتے ہیں، آثار بہت طاقتور ہوتا ہے، گھر کے اندر جتنے بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان کو وہ خارج کرتے ہیں۔ جیسے وہ خارج کرتے ہیں تو آثار لگ جاتا ہے، یعنی کہ روحانی طاقتیں آپ کے گھر کا گہراؤ کرتے ہیں، روحانی جنات، موکلات۔ تو وہ جو شیطانی طاقتیں باہر کھڑی ہوتی ہے نا، وہ اندر نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی، نہ اندر آ سکتی ہے۔ آثار کی یہ پاور ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نہ ہی وہ آپ کے قریبیوں کے قریب جا سکتی ہے، نہ آپ کے قریب جا سکتی ہے۔ تو آپ نے آثار لگا کے نیت کر لی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں، یا نیت کرتی ہوں میں، کہ میں اپنا حفاظتی آثار کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تاکہ مجھے ہر قسم کے شر سے، آفات و بلیات، ازمائش و پریشانی، جادو جنات، اسیب سے، آثار، شیطانی اثرات، شیطانی عملیات سے مکمل حفاظت کی جائے۔ اور روحانی طاقتیں اللہ کے حکم سے جو میری حفاظت کے لیے آئی ہیں، تو حفاظتی آثار میں معمول رہیں۔ یہ آپ نے اپنا روحانی آثار کی نیت کر لی آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے حفاظتی آثار کر لیا۔ آثار کرنے کے بعد اب آپ نے سورہ ناس کا عمل شروع کرنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک، جب ناس پہ آنا نا، یہ سمجھے، یہ جو آپ نے ٹک ٹک کرنا ہے، یہ آپ کے پاس تصویر ہے یا تصور ہے، جو بھی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس۔ ناس آیا، یہ تصویر ہے، ناس ناس ناس، یہ 3 دفعہ ہو گیا نا۔ اس طرح آپ نے 3 دفعہ کلک کرنا ہے، قل اعوذ برب الناس، ناس ناس، مالک الناس، ناس ناس ناس، الہ الناس، ناس ناس ناس، من شر الوسواس الخناس، ناس ناس ناس، ٹھیک، الذی یوسوس فی صدور الناس، ناس ناس، من الجنۃ والناس، ناس ناس ناس۔ اس طریقے سے آپ نے یہ 1 مرتبہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے، 1 دفعہ یہ عمل، یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اس طرح سورہ مبارکہ، 70 مرتبہ۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے درود ابراہیمی 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، اور اپنے وجود کا آثار لگا کے سو جانا ہے۔ یہ صرف 7 دن سے زیادہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، ویسے تو 3 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا، 7 دن سے زیادہ نہیں پڑھنا آپ نے۔ اگر پڑھنا چاہتے تو 3 دن کا وقفہ ڈالنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 7 دن۔ اور اس میں بیف کا گوشت آپ کو مکمل بند ہے، وضو کر کے پاکی کی حالت میں عمل کرنا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک، یہ بھی آپ کا بند ہے، جس نے اس عمل کو کرنا ہے شرائط پہ۔ دیکھیں، یہ شرائط میں آپ کی محبت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہوتی، آپ بڑے سمجھدار پڑھے لکھے حضرات ہیں، تو آپ کو ساری شرطوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے رحم آتا ہے کہ نہیں یار، ان کے حال پہ رحم کر دینا چاہیے سننے والوں کے۔ یہ شرائط پہ عمل کیا کریں، شرائط پر عمل کیے بغیر آپ عمل کو کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ، اپنی نسل کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور ان شرائط میں جو سب سے اہم
اور سب سے زیادہ ضروری شرط ہے کہ آپ نے جتنے دن عمل کرنا ہے اتنے دن نہ آپ قبرستان جا سکتے ہیں، نہ ہی آپ صدق والی جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ یہ پرہیز کریں گے، عمل بہت طاقتور اور لیول کا عمل ہے۔ اس میں جب بات ہو رہی ہے دشمن کی زندگی عذاب بنانے کے حوالے سے ختم، تو ظاہری بات ہے مذاق تھوڑا ہے، عمل کرنے جا رہے ہیں آپ، اور یہ عمل آپ عشاء کے بعد یہ کریں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحانی نسبت قائم کر کے آپ کریں گے۔ طریقہ روحانی نسبت کا یہ ہے کہ روحانی نسبت میں قائم کرتا ہوں یا قائم کرتی ہوں آستانہ عالیہ قبلہ عالم پیر و مرشد پیر ربانی ہمدرد سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، تو یہ آپ نیت کر کے آپ روحانی نسبت قائم جب کر لیں گے تو پھر آپ عمل کریں گے، تو اس نسبت سے آپ کو روحانی طاقتوں کا یہاں سے آپ کو سلسلہ ملے گا، اور وہاں سے بھی اس طریقے سے آپ کو پوری طاقتور آپ کو ملے گی، اور یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز عمل دشمن کے حوالے سے اتنا طاقتور اور لاجواب ہے کہ انشاءاللہ آپ دعاؤں سے نوازیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔